اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، میں نے کائنات پہ ایک سیریز شروع کی ہے، اس میں سے ایک فیکٹر انسان کی تاریخ کے حوالے سے میں نے رکھا ہے۔ انسان کی تاریخ مطلب تخلیق انسان سے لے کے، انسان کی تخلیق سے لے کے اس کے انجام تک، اس کے تمام تر پہلوؤں کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی ہے اس سیریز میں بھی۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی مرحلے پہ کوئی سوال ہو، بلا جھجک آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک اینی کویسچن۔ اس کے بعد ہر ویڈیو کا ایک کویسچن آنسر سیشن بھی ہے، آپ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کے سوالات سے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ انسان کائنات کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، عظیم ترین مخلوق ہے کائنات کی، تو اس پہ اسی وجہ سے میں نے الگ سے ایک سیریز شروع کی ہے۔ انسان کی تخلیق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہمیں اس ذات سے پوچھنا پڑے گا، اس ذات سے جاننا پڑے گا جس نے انسان کو خلق فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے حوالے سے جو بتاتے ہیں، اس ذات نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اے انسان میں نے تجھے پہلے خلق فرمایا، ثُمَّ صَوَرْنَاكُمْ، پھر میں نے تجھے صورت عطا کی۔ حالانکہ ہم انسان جو ہیں، ہم اس سے مختلف قسم کی تخلیق کا نظریہ رکھتے ہیں، چیزوں کو ہم پہلے خلق کرتے ہیں، پھر اس میں انرجی ڈالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بھی بتایا اور انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی بتایا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس ذات نے فرمایا کہ میرے عیسیٰ نبی جو تھے وہ مٹی سے صورت بناتے تھے، پھر اس میں پھونکتے تھے تو وہ میرے اللہ کے حکم سے ہو جاتا تھا، پرندہ ہوتا تھا جس چیز کی صورت بناتے تھے۔ اٹ مینز جب کوئی انسان کسی چیز کی تخلیق کر رہا ہے تو اس کی پہلے صورت بناتا ہے، لیکن اس ذات نے اپنی تخلیق مختلف بتائی ہے کہ میری تخلیق کا انداز اور ہے، انسان کی تخلیق کا انداز اور ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں خلق فرمایا۔ ہمیں کا مطلب میں، آپ جو اپنے آپ کو میں کہتے ہیں، اصل انسان جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے، جس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نفس خلق فرمایا، اس کے بعد اس نفس کو صورت عطا کی، ثم صورناکم۔ اب صورت جو ہے، یہ مورت کی بات نہیں ہے کہ مٹی کا صرف مجسمہ بنا دیا، نہیں، یہ ایک زندہ کریچر بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ مٹی کا مجسمہ جو ہے، اس کو زندگی عطا کی، تھا تو مٹی کا مجسمہ، لیکن جب اس میں اپنی روح پھونکی، روح ہے کیونکہ امر ربی کے متعلق، اللہ کے حکم سے متعلق ہے، تو اس وجہ سے یہ امر الہی تھا، حکم پروردگار تھا کہ اس جسم کو ایک زندہ و جاوید صورت کے طور پہ مینٹین رکھنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہمیں جو صورت عطا کی، دو فیکٹرز ہیں اس میں، ایک صورت اور اس میں یعنی مٹی کا مجسمہ، اور دوسری اس میں روح۔ اب ویسے ہم جس کو انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے جسم کو ہی انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں، فقط اس صورت کو، اس صورت میں عام طور پہ دو چیزیں ہیں، بلکہ میں اس طرح سے کہوں کہ اس مورت میں دو چیزیں ہیں، ایک روح ہے، ایک نفس ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ہماری ذات تین مین فیکٹرز پہ مشتمل ہے۔ کون کون سے؟ یہ مٹی کا مجسمہ، اس کو زندہ رکھنے والی قوت
یعنی روح، اور اس کو کنٹرول کرنے والی، اس میں بسنے والی ایک اور طاقت جو میں ہوں، جو اصل انسان ہے، یعنی نفس۔ تو یعنی نفس پلس روح پلس یہ مٹی کا مجسمہ، یہ ہماری ذات بن گئی۔ اب اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں اس مٹی کے مجسمے کو، دو چیزیں، مٹی کا مجسمہ میٹر کا بنا ہوا ہے، مادی جسم ہے، اسی لیے اس کو صورت عطا کی، صورت یعنی ظاہر۔ اس کے علاوہ روح اور نفس جو ہیں یہ غیر مادی ریالٹیز ہیں۔ اب یہ غیر مادی ریالٹیز ہی ہیں اصل میں اس مجسمے کے اندر، کہ انسان کی یہ رونق بھی ہے، اس کے یہ اعمال بھی ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں اس جسم سے جدا کر دی جاتی ہیں تو یہ وہی مٹی کا مجسمہ دوبارہ سے مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے۔ اب اس کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ ذات نے کچھ اس انداز میں بیان فرمایا ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری اپنی ذات کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، تعارف کے لیے، کہ انسان کس طرح کا بنا ہوا ہے۔ سورہ زمر جو کہ 39 سورہ ہے قرآن کریم کا، اس کی ورس نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ بہت ہی کریٹیکل قسم کی آیت ہے ہماری اپنی ذات کو سمجھنے کے حوالے سے اور کچھ نیچرل فینامیننز کو سمجھنے کے حوالے سے۔ اس ذات نے فرمایا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللاتی لم تمت فی منامہا۔ اب یہاں پہ دو چیزیں بیان کی اس نے، کیونکہ اس مٹی کے مجسمے میں دو فیکٹرز ہیں، نان میٹیریل ریالٹیز ہیں، نفس اور روح۔ انہی کے حوالے سے اور جسم کے حوالے سے، ان کی ریلیشن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہی ہے جو نفوس کو وفات دیتا ہے، حین موتہا، موت کے وقت۔ اب یہاں پہ جس وقت انسان کو موت آتی ہے تو اس جسم سے جو نفس ہے اس کو بھی نکال لیا جاتا ہے، جدا کر لیا جاتا ہے، پلٹا دیا جاتا ہے واپس رجت کی طرف۔ اٹ مینز کہ موت جو ہے یہ اینڈ ہے اس باڈی کے اعتبار سے، کیونکہ دونوں قوتیں، روح بھی اور نفس بھی، یہاں سے اللہ تعالیٰ نکال لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کے وقت اللہ تعالیٰ نفوس کو جسم سے جدا کر لیتا ہے۔ اور جو نہیں مرے، جن کی موت نہیں آئی، ان کے بارے میں وہ ذات فرماتی ہے واللاتی لم تمت، اور وہ جو نہیں مرے، جن کی موت نہیں آئی ابھی، جن کی موت کا وقت نہیں آیا، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ واللاتی لم تمت فی منامہا، ان کو وفات دیتا ہے جن کی موت نہیں آئی، ان کے نفوس کو وفات دیتا ہے، کس میں؟ نیند میں۔ یعنی نیند اور موت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ ریالٹیز رکھی ہیں، ڈفرینس واضح کیا ہے کہ ان دونوں فیکٹرز کو دیکھ کے آپ نفس کو بھی سمجھ سکتے ہو، روح کو بھی سمجھ سکتے ہو، اور اس جسم کو بھی سمجھ سکتے ہو۔ اب دیکھیں، موت جب آئی تو اس میں چیز کیا تھی؟ روح کو قبض کر لیا گیا اور پھر نفس کو بھی وفات دے دی گئی۔ اب یہاں پہ دو الفاظ جب اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں، اللہ یتوفی الوفات دی، کس وقت؟ انفوسا، نفوس کو، حین موتہا، موت کے وقت۔ یعنی موت اور وفات دو الگ الگ چیزیں، جو کہ عام سوسائٹی میں مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ ہم ان کو مکس اپ کر دیتے ہیں، موت اور وفات ایک ہی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو جدا جدا فینامینن کے طور پہ ظاہر کیا ہے،
ہمیں بتایا ہے کہ وفات اور چیز ہے اور موت اور چیز ہے۔ اس مٹی کے مجسمے سے نفس کا نکل جانا کیا کہلایا؟ اس ذات نے کہا اس کو وفات۔ یہ وفات دو وقت ہوتی ہے، یا تو موت کے وقت نفس چلا جاتا ہے، یا پھر نیند کے وقت نفس چلا جاتا ہے۔ نیند میں کیونکہ موت نہیں آئی ہوتی، اس لیے روح جسم کے اندر رہتی ہے، ہم سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے، ہمارے انٹسٹائن بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے، معدہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ ٹوٹل جسم کا جو سسٹم ہے سائنٹیفک بیسس پہ، جس کو ہم انوالنٹیئر بلکہ والنٹیئر سسٹم کہتے ہیں، رضاکارانہ طور پہ کام کرنے والا نظام، مفت میں جو کام کر رہا ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہمارا جسم زندہ رہتا ہے نیند کے وقت۔ اگر ہم نیند پہ فوکس کریں تو ہمیں ان دو چیزوں کا واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ نیند میں جسم اور روح کا تعلق نہیں ٹوٹتا، بلکہ فقط نفس کو وفات دے دی جاتی ہے۔ کیونکہ نفس نہیں ہوتا، اس لیے نیند میں نہ میں کہہ سکتا ہوں، نہ آپ میں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت میں ہوتی نہیں ہے، جس میں ہوتا ہی نہیں ہوں، آپ اپنے جسم میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو جس وقت آپ سوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا نفس کیا کر گیا؟ وفات پا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نفس کو وفات دے دی۔ اس کے بعد آگے فرمایا جس کی موت آتی ہے تو اس کے نفس کو واپس نہیں بھیجا جاتا، اور جس کی موت نہیں آئی ہوتی اس کے نفس کو ایک محدود وقت تک کے لیے بھیج دیا جاتا، یعنی نیکسٹ ٹائم جب وہ سوتا ہے اس وقت تک کے لیے اس کے نفس کو کیا کرتے ہیں؟ واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے اس ذات نے ہمیں واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ، جو لوگ غور و فکر سے کام لیتے ہیں ان کے لیے اس آیہ مبارکہ میں نشانیاں ہیں، آیات ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے نفس کا اس جسم سے باہر جانا کیا ہوا؟ وفات۔ روح کا اس جسم سے باہر جانا کیا ہوا؟ موت۔ تو اسی وجہ سے یہ دو فیکٹرز جو ہیں، نفس، روح اور جسم، یہ الگ الگ فیکٹرز ہیں، جو ملتے ہیں تو ہماری پوری ایک ذات بنتی ہے۔ تو یہ ویڈیو انٹروڈکٹری تھی، سمپلی اپنے تعارف کے اعتبار سے۔ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی مزید آہستہ آہستہ آپ کو ڈیٹیل میں دوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔